کیا سمجھتے ہو تم؟ اللہ تمہیں نہیں جانتا ہے؟ اللہ تمہیں پہچانتا ہے، تمہاری ہر سوچ سے باخبر ہے، ہر سوچ سے باخبر ہے میرے بھائی۔ تو اللہ سے یقین رکھ تو صحیح۔ اللہ تیرے ہر غم کو دیکھتا ہے، ہر پریشانی کو دیکھتا ہے۔ ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تمہارے دل سے واقف ہے، واقف ہے تمہارے دل سے، تمہیں کیا غم ہے، کیا دکھ درد ہے۔ تم آج سے اپنی تکلیف پر صبر کرنا سیکھ لو، صبر کرنا۔ ہر تکلیف، بھائی تکلیف دینے والا بھی تو اللہ ہے، اللہ سب کا مالک ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ ہم کس دھوکے میں، ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہمارا یقین اللہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ ہم برے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، بھلا ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ اللہ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو آج سے ہی اپنی تکلیف پر صبر کرنا شروع کر دیں، صبر کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے صبر کا بدلہ اللہ ہمیں کیا دے گا، کیا دے گا۔ اللہ کی قسم، اس صبر پر کل ہمیں ناز ہوگا، ناز ہوگا کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تکلیفوں پر صبر کیا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، ہم نے غلط نہیں کیا، غلط کام کی طرف نہیں چلے، ہم نے اپنے اللہ کے حکم پر اپنا یقین جمع کر رکھا، ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں مانا۔ کل یہ ہمیں فخر ہوگا۔ آج ہم پر ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، ہم غلط کاموں کی طرف دوڑنے لگ جاتے ہیں، اپنا یقین کسی اور سے کرنے لگ جاتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی ہم باتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے اپنی سوچ بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ سب چیز کا مالک اللہ ہے، سکھ دکھ کا مالک اللہ ہے، پریشانی کا مالک اللہ ہے، تو پھر اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ پھر ہم کیوں دنیا کی طرف دوڑیں، کیوں دنیا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں، اپنے یقین دنیا سے بنائیں؟ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر آج ہم پر پریشانی ہے تو اللہ سے بات کریں، آج ہم غم میں ہیں تو اللہ سے بات کریں، آج ہم پر کوئی بھی مصیبت ہے تو اللہ سے بات کریں۔ ٹھیک بھی تو اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی تو مالک ہے ہمارا۔ پریشانی اللہ نے دی ہے، ٹھیک بھی اللہ کرے گا، شفا بھی اللہ دے گا۔ ہم کو چاہیے اپنے یقین اللہ سے کریں۔ آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کر لیے۔ دیکھو تو صحیح ہمارا یقین کس سے ہونے لگا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو جان لیا، کچھ پریشانی ہم پر اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے ماننے والے ہو جائیں، اللہ کے ماننے لگ جائیں، اس لیے بھی ہم پر پریشانی آتی ہیں۔ کچھ نحوستیں ہمارے گناہوں کی بدولت ہم پر آتی ہیں، ہم پریشان مبتلا اپنے گناہوں کی بدولت بھی ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم نے اللہ کو پہچان لیا، کل ہمیں اس صبر پر ناز ہوگا، ناز۔ کاش، دیکھو آج ہم پر پریشانی آتی ہے، دے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ آزمائش اس لیے بھی لیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ جاوے، یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاوے، یا عذاب سے بچ جاوے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کے بندو دیکھو، ہمارے کام تو دیکھو، ہمارے کرتوت تو دیکھو، ہماری حرکتیں تو دیکھو کیسی ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم، کدھر دوڑ رہے ہیں، اپنا ایمان اتنا کمزور کر کر کیا کرنا چاہتے ہیں ہم، بتاؤ؟ سوچو ذرا اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہمیں ایسا بننا تھا جیسا آج ہم ہیں، ہم نے اپنے یقین اللہ سے نہیں رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے باخبر ہی نہیں ہے، اللہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہارے میرے ہر انسان کے دل سے واقف ہے، ہر انسان کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کی سوچ سے بھی باخبر ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا نہیں سوچتا ہے۔ آج ہم دھوکے میں، غفلت میں۔ میرے بھائیوں، پہچانو ان باتوں کو، جانو ان باتوں کو کہ ہم خود دھوکے میں۔ اللہ ہمیں جانتا ہے، ہم اللہ کو نہیں جان پا رہے ہیں، ہم اللہ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو جانیں، پہچانیں، اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، کیونکہ سکھ دکھ کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ نے غم دے تو اللہ ہی دور کرے گا، اللہ ہی سے باتیں کرو، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی اور کے سامنے اپنے دکھ لینا رکھو، اللہ کے سامنے اپنے دکھ لے رکھو۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر آج صبر کر لیا کل ناز ہوگا، اگر آج صبر نہیں کرا تو کل غم اور حسرت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ غم ہی ہوگا کہ کاش میں اس پر صبر کر لیتا۔ جب تم دیکھو گے اللہ صبر کا بدلہ کیا دے گا، کیا دے گا، کہ بندے پر دنیا میں مصیبت تھی، پریشان تھا، لیکن وہ اللہ سے راضی تھا، تو وہ دیکھے گا کہ اللہ اس کو کیا دے گا۔ اوہو، اللہ اکبر۔ جس نے صبر نہ کیا ہوگا پھر اس سے غم کے سوا کیا ملے گا، بتاؤ مجھے؟ یہی تو اللہ کو اپنی محبت دکھانے کا موقع ہے۔
اللہ پر یقین کرنے کا یہی تو موقع ہے کہ یا اللہ دیکھ، ہم نے تجھے دیکھا نہیں تھا لیکن ہمارا یقین دیکھ تجھ سے کیسا تھا، کیسا تھا۔ میرے بھائیوں یہی موقع ہے، یہی موقع ہے۔ اللہ کو راضی کر کر دکھاؤ، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر دکھاؤ، سکھ دکھ کے ساتھی ہو کر دکھاؤ، اللہ پر یقین رکھو اس سچویشن میں بھی کہ تم پر کوئی مصیبت پریشانی ہے، سب کا مالک اللہ ہے، اللہ نے دی ہے تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ تم اپنا یقین بناؤ تو صحیح ایسا۔ آج تم نے صبر کرنا سیکھ لیا، آج تم سیکھ گئے صبر کرنا، تو یاد رکھنا کل تمہیں اس صبر پر ناز ہوگا، ناز فخر ہوگا کہ کاش 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 میں ہر چیز پر، ہر غم پر صبر کر لیتا، اللہ سے راضی رہ لیتا، اللہ سے راضی ہو جاتا، تو میرے رب کی قسم ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنا فخر فیل کریں گے۔ اللہ سے ہم یقین تو بنائیں، اللہ سے اپنا تعلق تو جوڑیں، اللہ پر بھروسہ تو رکھیں۔ اللہ ہر غم کو دور کرنے والا ہے، ہر تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں وہاں سے عزت کے سہرے پہنائے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ ہمیں وہاں کامیاب کرے گا جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم تھوڑا سوچو تو سی ذرا کہ اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ پر یہ چیزیں جو ہم پر آ رہی ہیں، پریشانی مصیبتیں، یہ تو ہمارے گناہوں کی بدولت ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے کسی مصیبت میں پڑیں، سمجھتے ہو؟ اللہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتے ہیں میرے بندے کامیاب ہو جائیں، اچھے کام کریں، میری طرف آ جائیں، مجھ سے یقین رکھیں۔ اور ہمارا یقین دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح میرے بھائیو، پہچانو اللہ تعالیٰ کو، اپنے یقین اللہ سے بناؤ، اللہ سے، دنیا سے نہیں، اللہ سے۔